ویلکم بیک. دو ٹوک میں ہم ذکر یہ بھی کر رہے تھے کہ اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اس کا ذمہ دار اور قصوروار کون ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بارہا کہا گیا اور نون لیگ کی طرف سے بھی کہ اس کا سارا قصور پاکستان تحریک انصاف کے سر پر ہے کیونکہ انہوں نے قرضے لیے. کیا واقعی ایسا ہے؟ نواب صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. نواب ابوبکر تالپور صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ حیدرآباد ڈویژن. نواب صاحب کیا کہیں گے، کیا سارا قصور پی ٹی آئی کا جو اس وقت معاشی صورتحال میں بدحالی نظر آ رہی ہے؟ یہ دیکھیں آپ، جب خان صاحب کی حکومت تھی تو سندھ کے لوگوں کو جب آیا پینڈیمک آیا اپنا کووڈ کا، تو سندھ کے لوگوں کو 12,000 مل رہے تھے. جب فلڈ آیا 2020 میں تو پریزیڈنٹ صاحب اور ہمارے عمران اسماعیل صاحب سابقہ گورنر صاحب خود گئے اور انہوں نے وزٹ بھی کیا. گورنمنٹ ہماری سندھ میں نہیں تھی 2020 میں، پھر بھی ہم نے لوگوں کو ریلیف دیا. دوسرا آپ کا میں نے صحیح سمجھا نہیں، دوبارہ آپ ریپیٹ کریں گے؟ سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ، انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے ابھی کہ خان صاحب جب آئے تو وہ صورتحال جو ہم نے بہتر چھوڑی تھی خان صاحب نے مزید خراب کر دیے. خان صاحب نے قرضے زیادہ لے لیے، اس وجہ سے معاشی صورتحال بگڑ گئی. یہ تو اب ان کے پاس اور کوئی جواب ہے نہیں، تو یہ باتیں کریں گے. جو بیڑا گرک انہوں نے 4 مہینوں میں پاکستان کا کیا ہے، آپ دیکھیں پچھلے 3.25 سال جو خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اس میں حالات کیا تھے اور آج پاکستان کے معاشی حالات کہاں پہنچ گئے. آج جب کیا نام ہے پیٹرول پرائزز آپ دیکھ لیں، ڈیزل پرائزز آپ دیکھیں، ابھی 250 کا ڈیزل مل رہا ہے، 135 کا پیٹرول مل رہا ہے اور تباہی کر رہے. رشیا بھی گئے تو پیٹرول کے لیے خان صاحب وہاں پہ گئے، تو انہوں نے تو تباہی کی ہے، تباہی مچائی ہوئی ہے، کرپشن مچائی ہوئی ہے سارے پاکستان میں. انہوں نے کیا ریلیف لوگوں کو دیا ہے، کیا کیا ہے، وہ تو ساری دنیا کے آگے کیا کر رہے ہیں. یہ کیا انہوں نے سر بات یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ریلیف فراہم کر دیتے، لیکن خان صاحب نے جو پاکستان کا قرضہ ہے اسے ڈبل کا قرضہ لے لیا، اس وجہ سے ہم مشکل میں آ گئے. نہیں، یہ بالکل ان کا یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. اور خان صاحب نے کہ اس ملک کی جتنی خدمت کی ہے، آج کیوں خان صاحب پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، کیوں خان صاحب ابھی پنجاب میں آپ دیکھ لیں 20 نشستوں پہ الیکشن ہوئی تو 17 گورنمنٹ بھی وہاں پہ ان کی تھی نون لیگ کی، مگر پھر بھی 17 نشستیں وہاں پہ لیں. 15 جیتے اور 20 کی بھی آپ کی تھی، لیکن 15 جیتے اس میں سے. سر جی وہ 20 سیٹیں آپ ہی کی تھیں یا جو آزاد امیدوار تھے ان کی تھیں، لیکن آپ ان میں سے 5 سیٹیں ہار گئے. ایک طرح سے آپ اگر اس کو یوں دیکھیں تو یوں سامنے سمجھ میں آ رہا ہے. نہیں دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں پہلے دفعہ ہوا ہے کہ ان کی گورنمنٹ ہونے کے باوجود بھی ہمیں کیا نام ہے ہم نے سیٹیں جیتی. کبھی پاکستان کی ماضی میں کبھی بھی ایسی مثال نہیں ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ میں اپوزیشن سیٹیں نکال لے. یہ سیٹیں نکالی اور سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تب بھی ہم نے یہاں پہ NA 245 کی 245 جیت لیا. سر لیکن سر اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ، اتحادی جماعتوں کو کیا کرنا چاہیے کہ ایک غریب آدمی جو اس وقت پس رہا ہے مہنگائی کی چکی میں، اس کو کچھ نجات مل سکے؟ ان کو کیا نام ہے، ان کی نیتیں ایک تو صاف نہیں ہے. یہ آئے ہیں، یہ کرپشن کر رہے ہیں، پاکستان کا کوئی سوچ نہیں رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ دنیا جو ہے ابھی گلوبل وارمنگ کے حوالے سے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کوئی کام کریں، کیونکہ آگے بھی بتا رہے ہیں کہ بارشیں زیادہ ہوں گی، کلائمیٹ چینج ہوگا، گلوبل وارمنگ کے حوالے سے یہ کوئی کام نہیں کر رہے. ابھی آپ فلڈ میں دیکھ لیں ان کی کارکردگی، بالکل ان کی کارکردگی نہیں ہے. جو بھی سی ایم صاحب جہاں بھی جا رہے ہیں صرف فوٹو سیشن ہو رہا ہے، کچھ بھی ریلیف لوگوں کو نہیں مل رہا کہیں بھی. ٹھیک ہے اشفاق صاحب، اس وقت سی ایم صاحب جہاں پہ بھی جا رہے ہیں، ریلیف کے علاوہ ہم نے دیکھا عوامی رد عمل بھی آ رہا ہے. عوام جو ہے ان کے خلاف نعرے بازی کر رہی ہے.
دیکھیں میں نے تو ابھی ایسی چیز دیکھی نہیں ہے سر بہت سی جگہوں پہ ان کے خلاف نعرے لگے. نہیں نعرے کہاں لگے, دیکھیں ایک چیز آئی نہیں تو اس پہ کیا بات کریں. بھائی نے بات کی کہ جی وہ ہم جو ہے 12,000 روپے دے رہے ہیں. آپ کو شاید یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 2008 پاکستان پیپلز پارٹی شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا, جس کے پیسے جو تھے نا وہ 5,000 تھے, جو اب جا کے 12 نہیں 13,000 ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا سندھ کے اندر خاص طور بے نظیر یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کا جو چلے, جن میں تمام بچوں کو جو میٹرک پاس تھے, انٹر تھے, گریجویٹ تھے, ان سب کو جو ہے اپنا سالہ 6 مہینے کا کورس تھا, ان میں ان کو جو ہے وظیفے دیے گئے. دیکھیں یہ رہے گی بات. دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ جی کہ مہنگائی کے اوپر, بھائی آپ نے اتنے عرصے قرضے لے لیے. جب آپ گورنمنٹ میں آئے تھے, جب آپ کنٹینر پہ کھڑے تھے تو اس وقت تو آپ یہ کہتے تھے کہ جی روز کی جو ہے اربوں روپے کرپشن ہوئی اتنی. تو بھائی تو جب وہ پیسے بچے تھے وہ بھی انہوں نے کبھی بتایا نہیں کہ گئے کدھر. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی زندگی بھر انہوں نے جو ہے ہاتھ پھیلایا, لوگوں سے پیسے مانگے. اور جب سے یہ خان صاحب نے کرکٹ کا جو ہے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد سے یہ روڈ پہ نکل شوکت خانم کے نام پہ انہوں نے پیسے لیے, اور آج شوکت خانم میں کسی کا علاج فری میں نہیں ہو رہا. فری والے سارے جو ہے گیٹ کے باہر ہیں, اور جو پیسے دے رہے ہیں ان کے اندر علاج ہو رہے ہیں. اس کو یوں رکھیں, اس کو یوں کر لینا کہ جیسے کہ ابھی 14 سال میں آپ بھی سیکھ رہے ہیں اس طرح. سر ہم تو نہیں سیکھ رہے. دیکھیں میری بات ہمارا تو میں آپ کو دیکھیں آپ بات ہے کراچی کے اندر اس وقت سب سے زیادہ ایم پی اے کس کے ہیں؟ پی ٹی آئی کے. جب پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں ان کو فنڈ ملے, وہ کہاں گئے فنڈ؟ یہ سر بات یہ پیپلز پارٹی سے تو ان کا مقابلہ, ہمارا ان سے مقابلہ ہے ہی نہیں. اس لیے کہ ہمارے تو ورکر ہمارے پارٹی کے ایم پی ایز ہیں, ہم تو روڈ پہ, ہم تو گرمی سردی سب میں چل کے کام کر لیں گے. ان کا کام نہیں, یہ ممی ڈیڈی والی سیاست ان کی. اور ہمارے علاقوں میں یہ حال ہے, ٹائیگرز آ رہے ہیں اور وہ ٹائیگرز جو ہے کام کریں گے. سر جیالے بھی اپنے اللہ کا شکر ہے مضبوط انداز میں کھڑے ہوئے ہیں, اور جیالے جو ہے نا وہ فیس کرنا جانتے ہیں. ہم نے ریلیں جیلیں سب کاٹی ہوئی ہیں, ہمارے لیے چیزیں نہیں ہیں, ان کے لیے نہیں ہے. وہ شہباز گل سے ذرا یہ وہ بتائیں گے ان کو کہ کیا ہوتی ہے چیزیں. یہ ہیں کہ ایسے کیا یوتھ ہماری بھی اللہ کا شکر ہے, ہماری یوتھ ہماری تو اپنا پی ایس ایف ہماری پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے, جب سندھ میں ہو, پنجاب میں ہو, کے پی کے میں ہو, بلوچستان میں ہو, الحمدللہ ہماری یوتھ ہو. اور سوشل میڈیا کا استعمال جتنا اچھا پی ٹی آئی نے کیا سر, یہ دیکھیں سوشل میڈیا ایک شخص وزیر اعظم سے ہٹا, ایک کاغذ ہلاتا رہا, اور وہیں بیٹھے بیٹھے 4 کمپنیوں سے امریکہ میں معاہدہ بھی کر لیا. ایک شخص نے جو بعد میں ان سے معافیا بھی مانگ رہے ہیں. بھائی جب آپ پھر ایسی باتیں کرتے, سب سے زیادہ قرضے آپ نے لیے یہ پیٹرول کے, اور رشیا سے اگر آپ نے معاہدہ کیا, رشیا پھر کیوں اس بات کو ایگری نہیں کر رہی کہ آپ نے معاہدہ کیا تھا؟ جھوٹ پہ یہ باتیں کرتے ہیں. ابھی 4 مہینے کی عوام میں مقبولیت کیوں ان کی بڑھ رہی ہے؟ سر مقبولیت نہیں بڑھی ہے. ایک آپ کو دیکھیں یہ ایک ٹرینڈ ہے, انہوں نے اس ٹرینڈ کو اپنایا. ہمارے جو ہے عوام کو جو ہے انہوں نے جو ہے اپنے جو ہے جھوٹ کے جتنے بھی تھے سارے وہ دکھائے. اب عوام تو ہماری جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اب 3.5 سال کی گورنمنٹ تھی ان کی, انہوں نے کچھ کیا نہیں. ان ہاؤس تبدیلی ہوئی ہے, ان ہاؤس تبدیلی میں یہ گئے. اچھا پھر ان کے اپنے اپوزیشن میں بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں نا, جو ان کے ساتھ ابھی بھی یہ جیتے ہیں, ان کو بولو وہ تو حلف اٹھا لے. چلے وہ حلف اٹھا لے, اور کیا وہ کہیں استعفیٰ تو نہیں دے دیں گے؟ پوچھ لیتے ہیں. لیکن راجہ صاحب اس وقت اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام نہیں کچھ جانتی, لیکن پبلک جو ہے سب جانتی ہے. کہا یہ جاتا ہے, کیا لگ رہا ہے سر کہ کیا صورتحال ہے؟ مہنگائی کس نے بڑھائی ہے آخر میں, پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ایک ملک تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آپ ایک گھر بھی اگر ایک سسٹم کے مطابق نہ چلے تو اس کا بجٹ بھی جو ہے وہ بالکل ڈیمیج ہو جائے گا, ڈاؤن ہو جائے گا. بالکل بجٹ تو ایک کانسٹیٹیوشن جو ہے 1973 اس کے مطابق پورے پاکستان کا ایک سٹرکچر رکھا ہوا ہے. اس کے مطابق جب آپ پاکستان کو نہیں چلائیں گے, آپ اس میں چیزیں پک اینڈ چوز کریں گے جو کہ آپ کے اپنے مفادات کے لیے ہیں, ان کو آپ پک کریں گے, چوز کریں گے, اور جو آپ لوگوں کے مفادات کے لیے ان کو آپ گیو اپ کریں گے, چھینیں گے, اس کو امینڈمنٹ کر کے اس کو آپ چھینیں گے. یہ مسئلہ لوکل گورنمنٹ کا یہ آج سے نہیں ہے, یہ شروع سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ملک کے اندر ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی مین وجہ یہ ہے کہ نیچے کا سسٹم جو ہے وہ جو کانسٹیٹیوشن کے اندر دیا ہوا ہے اس کے مطابق نیچے پاور ڈیوالو نہیں ہوتی, نیچے اس طریقے سے کام نہیں ہوتے. وہ ہونا چاہیے بھی. اچھا لیکن اس وقت جو صورتحال ہے سر, اس میں آپ نے دیکھا کہ شہر کی سڑکوں پہ جو پانی کھڑا تھا اس کو کافی حد تک بہتری کی کوشش کی ہے. مطلب جو چیز صحیح ہوئی ہے اس کو تو سراہنا چاہیے. چاہے روڈز تو خراب ہیں, لیکن پانی نکالنے کی جو کوشش کی گئی کہ صفائی کی جائے وہ تو ہوئی ہے. نہیں, وہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ مین مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر چاہے کوئی بھی ثانیہ ایک دفعہ جب آتا ہے, جب بارش کسی جگہ پہ ایک دفعہ ہوئی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کون کون سے پرابلمز آئے. نیکسٹ ایئر وہ چیز نہیں ہونی چاہیے.
یہ اسٹینڈرڈ جو ہے اس کو سیٹ کریں. سر اگر اور مصطفیٰ یہ نہیں کمال ہے صاحب کہ اگلی مصطفیٰ دفعہ کمال صاحب آگے اگر پھر میئر آپ وہی کھڑے ہیں. ہوتے اگر میئر کراچی ہوتے تو ان کی کیا حکمت عملی ہوتی اس وہ طرح اگر کی بارش میئر میں؟ کراچی ہوتے تو دوبارہ جو ہے نا وہ سیکنڈ بیسٹ میئر کا ان کو خطاب ملتا. سر وہ کیا حکمت عملی ہوتی تاکہ وہ بھی وہ کر سکیں نا دوسرے لوگ بھی؟ حکمت عملی یہی ہوتی کہ انہوں نے جتنے پروجیکٹس شروع کیے تھے, جتنے پروجیکٹس بنائے تھے, اس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا گیا. انہوں نے اپنے لیے وہ کہتے ہیں اب کیا کرتے تاکہ آپ ایسا مشورہ دیں کہ پیپلز پارٹی بھی کرے. اب وہ یہی کرتے کہ انہوں نے لائیو آ کے کتنے سارے ان کو سجیشنز دیے ہیں. کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے, ہم بھی ان کے ساتھ مل کے کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا یہ مین مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایڈمنسٹریٹر والا وہی والی بات کہ آپ اس کے ایکٹ کے اندر آپ امینڈمنٹ کر کے ایڈمنسٹریٹر یہ چیزیں آپ نہ کریں, اس کو ڈیوالو کریں. چاہے کسی کا بھی میئر ہو, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا کسی کا بھی ہو, وہ آ کے اسی سٹینڈرڈ کے مطابق کام کرے. اور انہوں نے لائیو آ کے کئی دفعہ انہوں نے بتایا کہ کیا کیا چیزیں آپ کریں. اب یا گاربیج کے حوالے سے دیکھیں نا, ایم کیو ایم نے چیلنج دیا تھا ہمیں, تو ہم نے جب ایکسیپٹ کیا تو وہ وڈرا کر کے واپس, ان کو پتا تھا دس از دی چلیں اب ویسے جمعے کو میرے خیال میں دوبارہ سے لائیو ہونے جا رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب. کیا نیا کیا فارمولا لے کر آ رہے ہیں؟ فارمولا میں نے آپ کو ڈسکرائب کر نہیں, دیا. ابھی کیا بات کرنے جا رہے ہیں جمعے کو جو وہ آئیں گے تو کیا بات کریں گے عوام سے؟ وہ مین وہی بات ہے کہ پاکستان کا جو اصل میں ہمیں اپنی ڈائمینشن کا ہی نہیں پتا نا, کہ ہمیں اپنے رائٹس کا ہی نہیں پتا. وہ اس لیے تو نہیں آنا چاہتے بلدیاتی انتخاب کی وجہ سے کہ نہیں, بلدیاتی انتخاب تو ہم شروع سے ڈے ون سے ہم بات کر رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخاب تو اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. امینڈمنٹ دے دی ہیں, یہ آپ کر دیں, کوئی بھی کر دے. لیکن وہ لائیو ابھی بھی جو آ رہے ہیں یا آ رہے ہیں ان کی اگر آپ سپیچ کوئی بھی اٹھا کے کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھیں, بے شک آپ چلیں, آپ ہمیں ایکسیپٹ نہ کریں, لیکن اس بات کو آپ انڈیو نہ کریں, اس بات کو امپلیمنٹ کریں تاکہ شہر کے لوگوں کا فائدہ. طالپور صاحب سے لاسٹ کمنٹ لے لوں. طالپور صاحب کیا کہیں گے, فائنل کمنٹ کیجیے گا سر. کیا اس وقت بلدیات کے انتخاب کی بھی بات ہوئی اور دیگر بھی, فائنل کمنٹ کیجیے گا سر. طالپور صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہے, اشفاق صاحب فائنل کمنٹ کیجیے گا. سر یہ جہاں تک جو حالات ہیں, انشاءاللہ تعالی سی ایم صاحب نے کراچی کے لیے 1 ارب روپے جو رکھے ہیں, اس پہ اپنا ہمارے جو ہے بیرسٹر اور ایڈمنسٹریٹر مرسا صاحب اس پہ کام کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی تنظیم بھی آن روڈ ہے, اور ہمارے جتنے یہ آپ کا جتنے ڈی ایم سیز ہے وہ بھی, اور یہ جتنی بھی جو روڈ جو ٹوٹی ہیں جو سب کی مرمت بھی ہوگی. سر ایک بار بارش رکنے دیں, اور جو سندھ میں جتنا سر پیچز نہیں لگائیے گا, پوری نہیں انشاءاللہ روڈ, لیکن بعد روڈ ہی بنے گے نا, پراپر چیزیں ہونی, کوئی ایسے تو نہیں ہونی. اور انشاءاللہ دعا یہی ہے کہ کراچی کے لوگوں کو ریلیف مل سکے انشاءاللہ ملے گا. سر بالکل جناب, بہت شکریہ اشفاق صاحب آپ کا, راجہ صاحب بہت شکریہ, اور طالپور صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور شہر کراچی میں اگر بلدیاتی انتخابات اگر فی الحال ٹل چکے ہیں, لیکن ایڈمنسٹریٹر اور وزیر بلدیات صاحب آپ خصوصی توجہ دیجیے, خصوصی توجہ کا مستحق بھی ہے اور طالب بھی ہے اس وقت شہر کراچی. اس کے ساتھ ہی وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے گا. اللہ